بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر میرے ناظرین ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز عصر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی عصر کی نماز ہو جائے، نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو میں آئے ہیں، اپنے پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی تمام مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین ہے اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی صورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کرنے والے کی اولاد خیر والی فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا،
خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو اپنی مشکلات کی شکایات کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا وہ مسئلہ ہے ہماری یہ بندش ہے، ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں جتنی آپ کی مرادیں ہوں ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت ہے، مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں جس ترتیب سے بتاؤں گا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ یہ سمجھ لیں کہ اپنی سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز عصر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں ہر وقت کی۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، مغرب سے پہلے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ چاہے تو نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن مغرب سے پہلے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت کر لیں، اس کے فوراً بعد سے آپ تمام احباب سکون سے بیٹھ جائیں اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں میری بہنوں اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ خود کامنٹس کرتے ہو کہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ سمجھ لیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڑھ لیا. ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں. یا فلاں فلاں پریشانی ہے اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے. اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس کے بعد 21 مرتبہ یا غنیو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے. اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے. ناظرین بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے. دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے. اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو 21 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے. اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے 3 مرتبہ. اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے جو آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ 21 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے. اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا. ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر 1 مرتبہ درود پاک. پھر اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر. پھر 21 مرتبہ یا رضا کو. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر. پھر 21 مرتبہ یا غنیو. پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر. پھر 21 مرتبہ یا رحمانو. پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا. اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت فوائد ہیں. میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے. شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے. دشمنوں کی زبان بند ہوگی. رزق میں برکت ہوگی. پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی. ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. تنگ دستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. آمین. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ میں لکھیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.